بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر مظہر علی مکسی گوادر کرہ ایسوسیٹ یوٹیوب چینل سے میں آج حاضر ہوں. بہت سارے لوگوں کی فرمائش پہ آج ہم نے اپنی گوادر کرہ ایسوسیٹ یوٹیوب چینل کی اسٹوڈیو میں بیرسٹر منصور میر اینڈ میر کمپنی، اور اس میں بیرسٹر منصور میر جو ہے کرمنل بھی کرتے ہیں، سول بینکنگ وغیرہ بہت سارے. بیرسٹر منصور میر بہت مشہور معروف وکیل ہیں، اور آج ہم نے بیرسٹر منصور میر سے گوادر کے متعلق قانونی مشورے لیں گے، جو کہ ہمارے لوگوں کی دیرینہ خواہش تھی کہ مکسی صاحب آپ گوادر ایسوسیٹ میں یوٹیوب چینل پہ لائر کو بلائیں جو کہ لوگوں کے ساتھ گوادر میں ہونے والے دھوکے فراڈوں پہ مشورے لوگوں کو دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر. آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے سر. تھینک یو سر. آج ہم آپ کے آنے کا پورا فائدہ لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں لوگ جو ہیں جو کہ اپنی پوری زندگی پیسہ عورتیں ریٹائر لوگ حاضر سروس بزنس مین جو اکٹھے کرتے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں پاکستان میں لگاتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ گوادر میں 20 سال سے سی پیک اور گوادر پورٹ اور گوادر کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ساری دنیا میں جو لوگ ہیں پاکستان میں جیسے جیسے گوادر بوم پہ جا رہا ہے اس کی خبریں، گورنمنٹ کا انٹرسٹ، تو لوگوں کی انویسٹمنٹ بھی تیزی سے جا رہی ہے. مگر کچھ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو ان پروفیشنل لوگ ہیں جو کہ پنجاب سے جن کا تعلق فرنٹیئر سے ہے، کراچی سے لوگ ہیں، وہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے کبھی اوپن لینڈ کے نام پہ دھوکہ کرتے ہیں، کبھی پرائیویٹ اسکیموں کے نام پہ کرتے ہیں، کبھی وہاں ڈپارٹمنٹوں کے اندر کالی بھیڑوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو زمین آئل سٹی کے نام پہ بیچتے ہیں، جو کہ 3 دفعہ آئل سٹی کے نام پہ تحصیل پسنی پوری کینسل ہو گئی، اور لوگوں نے جو زندگی میں پیسہ کمایا تھا وہ لگا ہوا تھا. اس میں گورنمنٹ کے بھی لوگ انوالو ہیں، پٹواری، تحصیلدار، ریونیو کے لوگ، سیاسی بھی انوالومنٹ وہاں رہی ہے، جو کہ لوگوں کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے، جس کے وجہ سے لوگ بڑا گوادر میں ڈرتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس کوئی ایف آئی آر ہے، ایک صاحب ہے کسی کے قریب 100 کے قریب ایف آئی آر ہے، پنجاب سے تعلق ہے، اس کی یہ تصاویر سے ہیں، جس طرح یہ کچھ لوگوں کے ایف آئی آر ہیں، ان کا فرنٹیئر سے تعلق ہے، یہ لسٹ ہے ایف آئی آروں کی ان پہ، اور بہت سارے اداروں نے ان کو بلیک لسٹ بھی کیا ہوا ہے. مگر کیونکہ یہ اداروں کے لوگوں کے ساتھ مل کے کالی بھیڑوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، تو لوگوں کو جعلی زمینیں، جعلی خاتونیاں دیتے ہیں، جعلی پلاٹس ان کو دلاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو وہ لوگوں کو انصاف کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، اور کون سا دروازہ جا کے کھٹکھٹائیں، کیونکہ ہر بندہ گوادر نہیں پہنچ سکتا ہے، ہر بندہ کورٹ کچہری یا ادارے تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ بیچارے فرنٹیئر پنجاب اوورسیز پاکستانی ہیں. تو اس لیے آپ ہمیں تھوڑا سا راستہ بتائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ چیٹر، نوسر باز، فراڈی جو فراڈ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ گوادر کے نام پہ، تو ان کے لیے کوئی قانونی آپ ہمیں راستہ شارٹ، جیسے بیچارے چاہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ میں کوئی فائدہ ملے. اچھا، سب سے پہلے تو سر بہت بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں، میرے لیے میری عزت افزائی کی. اکتی صاحب، آپ نے جو سوال کیا اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بنیادی چیز کہ کس طرح کا فراڈ ہوا ہے، تو اس کا ریلیف بھی قانون میں اس کے حساب سے ہی ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے، اسٹیچوٹری ریلیف ہوتا ہے. اب لیٹس اسٹارٹ بائی ٹاکنگ اباؤٹ پیپل ہو کی ناٹ کم ٹو پاکستان. بڑے ہمارے سمندر پار پاکستانی ہیں جو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، اور پتہ چلتا ہے فراڈ نکلا، وہ آ بھی نہیں سکتے، جابس ہیں، فیملیز ہیں. تو ان کے لیے دیکھیں، اصولاً جو قانون پوری دنیا کا ہے وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی فراڈ، کوئی چیٹنگ کا کیس ہوتا ہے، اسی علاقے کی عدالتوں کی جورسڈکشن ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی ٹیریٹوریل لمٹس کے اندر جو بھی ہو ان کی پاور ہے اس کو سنیں. لیکن اگر کوئی نہیں آ پاتا تو یا تو یہاں پہ کسی کو آتھرائز کرے، اور اتھارٹی لیٹر، پاور آف اٹرنی جسے کہتے ہیں، مختار نامہ وہ دے کے، تو وہ پیروی کرنے کے لیے مقدمے کی وہاں جائے.
اور اس میں سول ریمیڈی بھی اویلیبل ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جو چیٹنگ کا شکار ہوئے ہوں, اور کرمنل ریمیڈی بھی ہے. سول اور کرمنل ریمیڈی کی طرف میں بعد میں آتا ہوں, لیکن اگر کوئی سمندر پار پاکستانی کسی وجہ سے کوئی کسی کو مختار نامہ نہیں دے پا رہا, یہاں پاکستان میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, تو پھر شارٹ ٹرم اس کے لیے میری نظر میں قانون کے اندر پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو فوراً ریلیف مل سکے. ایک چیز ہو سکتی ہے کہ وہ درخواست لکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کے نام پہ, پرائم منسٹر آف پاکستان کے نام پہ, کہ یہ اتنا بڑا لینڈ اسکیم ہے, ملٹی بلین ڈالر لینڈ اسکیم ہے, اس کی طرف توجہ دی جائے. اگر لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان ہے, سپریم کورٹ کا ہیومن رائٹس ونگ ہے, انہوں نے اس کی کاگنیزنس لے کے اس چیز کو کسی ایک کی بھی درخواست پہ ٹیک اپ کر لیا میٹر, اور ہیومن رائٹس کیس بنا کے اس کے رپورٹس کال کر لیں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے, لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ بلوچستان سے, بلوچستان گورنمنٹ سے, تو پھر صرف ایک آدمی نہیں تمام لوگوں کا بھلا ہو جائے گا, ایک چیز اسٹریم لائن ہو جائے گی. لیکن وہی اگین جو آپ نے فرمایا شارٹ ٹرم ریلیف اس کو مل جائے, اس کا امیجیٹلی جو بھی اس کا پلاٹ ہے, جو زمین ہے, یا تو وہ بازیاب ہو جائے یا اس کے پیسے ریکور ہو جائیں, وہ اس روٹ سے نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ نے ایک توجہ دلاؤ, ایک وسل بلوور کا کام کیا ہے کہ حکومت کی توجہ آپ نے اس طرف مرکوز. امیجیٹ ریلیف کے لیے یہی ہے کہ کوئی وہاں جائے, خود جائے, تھرو اٹرنی جائے, ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے. فراڈ اور چیٹنگ کے کیسز میں جن لوگوں نے چیٹنگ کی, جن لوگوں نے فراڈ کیا, ان کے خلاف آپ 420, 468, 471 یہ فورجری اور فراڈ کے سیکشنز ہیں پاکستان پینل کوڈ کے, ان کی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے. اس کے علاوہ سول کیسز فائل ہوتے ہیں. سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے اپنی تسلی کریں. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, مکمل ریسرچ کرنے کے بعد کسی سے آپ ٹرانزیکشن کریں. کئی بندے بلیک لسٹڈ ہوتے ہیں, ان کو دیکھیں. انفارچونیٹلی جیسے آپ نے خود فرمایا, ہمارے یہاں ریگولیشن کی بڑی کمی ہے. ریل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بروکرز کی کوئی ریگولیشن نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کو کوئی بیچ میں سوال ہو تو مجھے آپ روک سکتے ہیں. تو گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسٹیچوٹری باڈی ہے, ایک اس کا ایکٹ ہے, ان کو اپروچ کیا جائے کہ یہاں جو بھی لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں ایز ایجنٹس, ایز بروکرز, ان کی ڈاکیومنٹیشن ہو, ان کی لسٹنگ ہو اور ان کی ریگولیشن ہو, تاکہ کوئی بھی آدمی, مجھے کوئی پلاٹ خریدنا ہے, میں انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ جا کے گوادر GDA کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کروں کہ جناب یہ لوگ ہیں آتھرائزڈ اور لیگلی امپاورڈ بائی دا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو گوادر میں خرید و فروخت کے مجاز ہیں, ان سے پھر میں کروں. اگر کوئی پھر اونچ نیچ ہوتی ہے تو گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہاں پہ سیف. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بینک کھلتا ہے پاکستان میں, تو جب تک اسٹیٹ بینک کی اس کے پاس لائسنس اور اتھارٹی نہیں ہوتی ہے, وہ آپ سے ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا. آپ کرتے ہیں, یو ول ڈو اٹ ایٹ یور اون رسک. اور جو اسٹیٹ بینک سے آتھرائز بینک ہے, لائسنس بینک ہے, ان کی کوئی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو گارنٹی اسٹیٹ بینک کی, آپ کا پیسہ برباد نہیں ہوگا. تو یہ شارٹ سی بات ہے. لیکن یہی ہے کہ پاکستان میں آئے بغیر, مقدمے کی پیروی کیے بغیر امیجیٹ ریلیف ملنا باہر کے لوگوں کے لیے امیجیٹلی پاسبل نہیں ہوگا. یہی ہے کہ پھر آپ سرکاری سطح پہ, ہائی لیول پہ, سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس کو, پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, یا ایون چیف منسٹر آف بلوچستان کو, ان کو لیٹر لکھ کے اس کی طرف توجہ دلائیں کہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے. سپریم کورٹ کی پاور ہے کہ سو موٹو نوٹس لے کے اس چیز کو, کراچی میں بدامنی کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے سامنے 2010 سے, نعمت اللہ خان کے نام سے. اس میں آئے دن نئی اپلیکیشنز کا اضافہ ہوتا رہتا ہے, بارش کے معاملات اور دوسرے. تو ایک چیز جب شروع ہو گئی ہے تو وہ کارواں بنتا جاتا ہے. یہ ہے جناب. شکریہ. یہ تھے بیرسٹر منصور میر, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو بیرسٹر صاحب کے خدمات پاکستانی قوم اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم حاصل کرتے رہیں گے. اور قانونی مشوروں کے لیے بیرسٹر صاحب کو بھی ہم گزارش کریں گے کہ جو بھی گوادر سے لوگ کو دھوکہ, فراڈ, چیٹر, بروکر, نوسر بازوں نے کیا ہے, تو وہ آپ کا اگر نمبر ہم سے لیں, اپنی کمپنی کا نام لیں, تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کریں؟ سر ہماری ویب سائٹ ہے meerandmeer.com. آپ اسکرین کے نیچے یہ ٹائپ کیا ہوا نظر آ جائے گا, اس کو آپ کلک کریں گے, یو کین ایکسیس دا ویب سائٹ. ہمیں کوئی کویشچن, کوئی کوئری آن لائن کرنی ہے, آپ وہاں ڈراپ کر سکتے ہیں. اس میں نمبرز دیے ہوئے ہیں ہمارے, ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ای میل, فیکس سب اس میں ہے. meerandmeer.com. تو آپ گوادر اقرا ایسوسیٹ یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں. پوری دنیا میں گوادر اقرا ایسوسیٹ کی ٹیم 18 گھنٹے آن لائن ہے, جو کہ پوری دنیا میں بزنس کے ایڈوائز اور مشورے قانونی آپ کو دیتی رہے گی. یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.